بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ تعالی۔ آج یہ امت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ امت کا تو چھوڑیے، علماء اکرام کا یہ حال ہو چکا ہے۔ کل جو جمعہ گزرا ماہ محرم الحرام کا 5ویں تاریخ تھی، آج 6 اور کل 7۔ کل کے خطبہ جمعے میں ہماری بستی ہی کی جامعہ مسجد میں مناقب علی علیہ الصلاۃ والسلام اور فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بات پر ایک حدیث بھی پیش نہیں کی گئی۔ افسوس کی بات ہے کہ فیس بک میں سرگرو ایک حضرت ہیں سہروردی سلاسیل کے، وہ حضرت نے بہترین ایک جملہ اس پر پوسٹ کیا تھا۔ جس مسجد میں خطبہ جمعہ میں جو اہل بیت کی شان بیان نہیں کی گئی ہے وہی یزیدی عالم ہے، وہ حسینی عالم نہیں، یعنی محبت اہل بیت کا عالم نہیں، وہ یزیدی عالم ہے۔ افسوس کی بات ہے، میں نے خطبہ سنا جمعے کے دن، دوسرے واقعات بیان کر رہے ہیں، کربلا کا بیان نہیں کیا، دوسرے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا بیان بھی کرنا چاہیے۔ جمعے کی نماز جمعے میں ہی پڑھیں گے، جمعرات میں کیا پڑھیں گے یا ہفتے کو پڑھیں گے؟ جمعے کی نماز جمعے ہی میں پڑھے جائے گی۔ اسی طرح محرم کا موقع ہے، فضائل اہل بیت بیان کرنی چاہیے، فضائل مولا علی بیان کرنی چاہیے، فضائل سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان کرنی چاہیے، اور فضائل امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام کا فضائل بیان کرنا چاہیے۔ وہ چھوڑ کر دوسرے قصے کہانیاں، اللہ اللہ، افسوس کی بات ہے۔ شان اہل بیت بیان کرنے میں کیا آپ کو یا شیطان آڑا جا رہا ہے یا کون سی شے آپ کو آڑ آ جاتی ہے؟ مجھے بتائیے اے علماء۔ شرم کی بات ہے، افسوس ہے، جس کے دامن سے، جس کے وابستہ سے ہمیں ایمان ملا، دین ملا، کلمہ ملا، اس کی اولادوں کی شان کرنے میں آپ کو شرم آ رہی ہے؟ وہی تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، پنجتن ہی ہمارا ایمان ہے۔ علی، فاطمہ، حسن و حسین ہی ہمارا ایمان ہے۔ بخاری، مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مشکات شریف، مسند احمد، دلائل النبوہ، دیگر حدیثوں کی کتابوں میں فضائل تو بے حد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے فضائل کس کے بیان کیے گئے ہیں؟ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بیان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، فضائل، ان درجات کے بعد جس کا بیان کیا گیا ہے وہ مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔
اس زمانے میں بھی علماء چھپاتے تھے، آج زمانے کے اور حاضر زمانے کے بھی علماء مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی شان کو چھپاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے، جس کی محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں، جس کی محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں، اسی کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار، اللہ حفاظت فرمائے ان عالموں کو، ان عالموں سے عوام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دوسروں کی ضد میں ان کے فضائل کو چھپاتے ہیں آپ، اللہ خیر کرے، اللہ۔ بغض علی آپ کو جہنم میں پہنچائے گی، بغض علی آپ کو جہنم میں پہنچائے گی اے عالموں۔ کتاب فضائل و شمائل حضرت علی بن ابی طالب کے مناقب کا بیان ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں واضح بیان کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل، اور اپنی بیٹی اور اپنے نواسوں، دونوں نواسوں اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل بیان کیے ہیں۔ آپ تو حدیثوں کے ٹیکیدار ہیں، حدیث جو بات کہے حدیث پیش کر رہے ہیں۔ کیا یہ حدیثیں آپ کو نظر نہیں آتے؟ کیا فضائل آپ کو مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی فضائل آپ کے نظر میں نہیں پڑتے؟ دوسروں کی فضائل آپ کے پڑھتے جاتے رہتے۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز جمعے کے دن ہی پڑھنا ہے، اسی طرح سے ہمارا ایمان کا حصہ ہے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا، اور محبت اور اظہار کرنا اور ان کے فضائل کو بیان کرنا ہی آپ جو محبت آپ رکھے ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ من کنتم مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ صحیح حدیث ہے، آپ تو بحث کریں گے صحیح ہے، جھوٹ ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے۔ یار چھوڑ دو یار، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ مولا علی کی فضائل کو آپ پڑھیں، پیش کریں، آپ کا ایمان، آپ کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوگی۔ جب تک مولا علی کے بغیر آپ ادھورے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سے فرمایا آپ میرے لیے ایسے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہارون تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی فضائل۔ مسلم کی روایت ہے، بخاری اور مسلم متفقون علیہ روایت ہے۔ یہ بیان کرنے آپ کا منہ دکھتا کیا اے عالموں؟ زبیر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو اگایا اور ہر ذی روح کو پیدا فرمایا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عہد دیا کہ مومن شخصی مجھ سے محبت کرے گا اور ضرور منافق شخصی مجھ سے دشمنی رکھے گا۔ آپ سب منافق لوگ ہیں میرے معلموں، اپنی منافقت سے دور ہو جاؤ، اپنے دلوں کو محبت اہل بیت، محبت علی میں مبدل کر دو، تبھی آپ مومن ہوں گے۔ حضور کا فرمان ہے یہ، حضور نے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا ہے، مولا علی بیان کرتے ہیں، یہ متفقون علیہ، یہ بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ انا لا يحب الا المؤمنین ولا یبغضنی الا المنافق، مومن شخصی مجھ سے محبت کرے گا، بغض منافق ہی رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ بہت دیگر حدیث مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں موجود ہیں۔ عمران بن
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہیں، علی مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ ان علی منی وانا منہ، ان علی منی وانا منہ وہو علی کل مومن۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہے میرے مولا علی کی؟ یہ باتوں کو آپ چھپاتے ہیں، واضح بیان کریں آ کر ممبروں پر کھڑ کے۔ کیوں ایسا بغض علی رکھے ہیں آپ دلوں میں؟ جنت کے ٹھیکیداروں، علی کے بغیر ادھوری ہے، دنیا بھی ادھوری ہے، آپ کی آخرت بھی ادھوری ہے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنتم مولا فعلی مولا، رواہ احمد و ترمذی۔ زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ترمذی شریف میں موجود ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ کیا یہ بیان کرنے آپ کو منہ دکھتا، یا کیا چیز آپ کو روکتی ہے؟ بتائیے۔ وعن حبش بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا من علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بیان کریں، اللہ اکبر۔ ولا یودی انی الا انا او علی، رواہ ترمذی و رواہ احمد۔ حضرت حبش بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور میری طرف سے کوئی ادائیگی نہ کرے سوائے میرے اور علی کے۔ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور میری طرف سے کوئی ادائیگی نہ کرے سوائے میرے اور علی کے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ ایک فضائل دیکھیے، مثل موسیٰ اور ہارون جیسی بیان کرتے ہیں، اس مقام پر محبت ٹیسٹنگ ہی دکھا دیا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مومن اور منافق کو ٹیسٹ کرنے کا آئٹم ہی دکھا دیا ادھر پر۔ جس طرح سے دودھ اور پانی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو فارمولا کیمیکل آ رہا، اسی طرح سے مومن اور منافق کی پہچان محبت علی اور بغض علی میں ہی چھپا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سی باتوں کو آپ چھپائیں گے؟ سب واضح ہے، سب واضح ہے، اللہ اکبر، سب واضح ہے۔ ارے مولویوں، کون سی باتوں کو آپ چھپائیں گے؟ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، یعنی حسن اور حسین علیہم الصلاۃ والسلام جوانان سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، اور ان کا دوست ہمارا دوست، ان کا دشمن ہمارا دشمن، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن۔ جو حسن و حسین اور جو علی سیدہ فاطمہ سے جو دشمنی کرے گا وہ رسول سے دشمنی کرے گا، جو رسول سے دشمنی کرے گا وہ اللہ سے دشمنی کرے گا۔ جو ان کا دوست رسول کا دوست، جو رسول کا دوست وہ اللہ کا دوست۔ یہ سنن ترمذی میں موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کے سردار ہیں، جنتی عورتوں کے سردار ہیں، یعنی وومنس، یعنی عورتوں کے سردار ہیں۔ یہ بھی جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ ہم کن کن باتوں سے ہمیں اہل بیت کی شان کو چھپائیں گے؟ کس کے ضد میں آ کر آپ اہل بیت کی شان کو چھپائیں گے، پنجتن کی شان کو چھپائیں گے؟
بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مقام پر موجود بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت پر یعنی پانچوں کو، حسن و حسین، فاطمہ، علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کو لے کر فرمایا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں، میری یعنی پنجتن یعنی پانچ تن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، سید النساء بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امیر المومنین امام حسن علیہ السلام، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، یہ پانچ ہی پنجتن ہیں، یہ پانچ ہی پنجتن پاک ہیں، یہ پاک ہیں، یہ پاک ہیں، انہی سے سب کچھ ہے۔ اے عالموں، اے مولویوں، خبردار، محبت اہل بیت ہی عین ایمان ہے، محبت اہل بیت ہی عین ایمان ہے۔ جو اس سے خالی ہوگا وہ دنیا کا بھی اندھا، آخرت کا بھی اندھا، دنیا کا بھی ادھورا، آخرت کا بھی ادھورا۔ خبردار ہو جائیے، خبردار ہو جائیے، خبردار ہو جائیے۔